کی بنا کے سنیے گا، قریب ہی میں خانہ ہونا خدا کی رحمت ہے، نشہ جو دیکھا اتار میں تو آ کے پیتے ہیں۔ اسی منظر کو جب میں بیان کروں تو میرے ام محترم سجادہ نشین آستانہ عالیہ چھالے شریف حضرت قبلہ پیر سید انتصار الحسن شاہ صاحب، ام محترم حضرت قبلہ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب، جمیع عزت مآب شخصیات یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ میں بات کو لمبا نہیں کروں گا، میں بات کو انتہائی مختصر کر کے ریلیونس ٹو سبجیکٹ اپنی حاضری دے کے چلوں گا۔ میں نے قرآن حکیم کی سورۃ الفاتحہ سے آخری آیہ کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ صرف ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے بولیے، آپ صبح سے آئے ہو، اپنا دامن پھیلا رہے ہو، قرآن حدیث کے یہ جگنو بھی اپنے دامن میں بھریے تاکہ آپ کا دل منور ہو، آپ کا دیدہ تر آپ کو نصیب ہو جائے، آپ کے قلب طبع سے آپ کے ذہن رساں تک میرے غریب النواز حضرت قبلہ عالم قاضی سلطان محمود امانی کا فیض جاری ہو جائے، اور آپ بھی کہتے کہتے جاؤ گلی گلی نگر نگر، یہ ان کی عنایات خسروانہ ہے، یہ ان کی ادائے کریمانہ ہے کہ آج بھی اگر بوکن شریف میں گلستان حفاظ آباد ہے، گلستان صداق آباد ہے، گلستان علماء و عالمات آباد ہے، کہ پیشانی سے نکلنے والے چند قطرے تھے ان کے نور کے، کہ آج بھی سینے سینے میں نور ایمان رواں ہے اور جاری و ساری ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی پیغام کو آپ کی خدمت میں دینے آیا، اور یہ میں کوئی بے دھڑ کی بات نہیں کرتا، تقریباً 1 صدی پہلے کی بات ہے۔ بوکن شریف سے سادات چلے تھے، انہیں اوان شریف کے اس عظیم المرتبت مرد فرید سے فیض حاصل کرنے کا شرف زیبائی نصیب ہوا تھا۔ 1 صدی یا 1.25 صدی پہلے کی بات سناتا ہوں۔ ان میں سے ایک بزرگ تھے جو خود بھی قاری قرآن تھے، حافظ تھے، حسنی حسینی سید زادے تھے۔ اللہ پاک نے ان کو 3 بیٹے عطا فرمائے، انہوں نے اپنے 3 بیٹے بریلی کے تاجدار کے حوالے کیے۔ ان میں سے ایک کا نام شاہ عنایت تھا، ایک کا نام شاہ ہدایت تھا، ایک کا نام شاہ ولایت تھا۔ وہ سامنے بیٹھ کے حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت کے زانو تلمس طے کرتے رہے۔ جب ادب سے پیشانی سینچی گئی، جب نور علم نے ان کے قلب کو منور کیا، تو آ گئے یہاں پر کہ اپنی جنم بھومی میں بیٹھ کے قال اللہ و قال رسول کا پیغام عام کریں۔ لیکن جیسے یہ وبا کووڈ کی آئی، اس وقت میں ایک سرطان کی وبا آئی، قسام ازل کا کوئی اور فیصلہ تھا، منشائے حقیقت کسی اور طرف ارادہ کرتی تھی۔ وہ اپنے گاؤں بوکن شریف میں آ کے بیٹھے، تینوں سرطان کا شکار ہو گئے۔ اس بوڑھے باپ نے 72 سال کی عمر میں، جس کا نام حضرت سید شاہ عبداللہ تھا، اپنے تینوں بچوں کا جنازہ ایک دن پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد، اپنے بچوں کو زمین میں دفن کرنے کے بعد، اسے رات کو اپنے گھر میں چین نہیں آیا۔ بات سنیے، اگر آپ یہاں دریوزہ گر بن کے آئے ہو تو کیا صرف آپ دریوزہ گر بن کے آئے ہو؟ تاریخ اپنے پردے ہٹائے، تاریخ اپنی زلفوں کو سنگارے تو آپ کو پتہ چلے کلندر لاہوری کا پورا خاندان حضور غریب نواز کے در پر دریوزہ گر بن کے بیٹھا رہا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ وہ بھی درد سے کہتا ہے مجھے حکیم الامت بنایا گیا۔ مجھے یہ نہیں پتا لوگوں پر الہام اترتا ہے کہ نہیں اترتا، مجھے فیضان میرے پیر خانے سے ملا ہے۔ مجھ پر اشعار کل بھی اترتے تھے، مجھ پر اشعار آج بھی اترتے ہیں۔ ان 3 بچوں کا غم لے کے وہ بزرگ چلے، صبح صادق کی وقت یہاں پر پہنچے، اور دربار شریف میں حضور غریب نواز اپنی چادر لے کے اپنی نگاہوں کو بند کیے ہوئے عالم استغراق کی کیفیت میں تھے کہ کون آدمی جانے گا یہ منظر کیا ہے۔ بابا یہ تو وہ جانے گا جس نے کلام کے تذکروں سے نور قلب سے اپنے دل کو منور کیا، پھر نور قلب کی رہنمائیوں سے نور اسلام سے اپنے جسم کو منور کیا، پھر نور اسلام کی ترقیاں حاصل کر کے نور ایمان سے اپنی روح کو منور کیا، پھر نور ایمان کی ورفتگی کو پا کے نور تقویٰ سے جہاں پر کو فیض عطا فرمایا، پھر جہاں پر کی عزتیں پانے کے بعد نور تقویٰ سے نور ورا کی منزلتیں طے کرتا رہا۔ اور جس نے یہ منزلتیں طے کر لی ہیں، قیامت تک اس کا نام بھی زندہ رہے گا، اس کا آستان بھی زندہ رہے گا۔ میرے ذی وقار بھائیوں، وہ بزرگ آئے، فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، حضور غریب نواز کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بات نہیں ہوئی، یہ میرے جد امجد بیان کرتے تھے، میرے دادا اور میرے بابا، بات نہیں ہوئی، دل کی بات
شیخ کامل تک پہنچی۔ میرے مرشد ضیاء الامت فرماتے ہیں کہ مرید کا دل یوں اپنے شیخ کے ہاتھ کی 2 انگلیوں میں ہوتا ہے، اور شیخ اسے پرکھ کے دیکھتا ہے، پلٹ کے دیکھتا ہے، اور اسے ہر حالت کا پتہ ہوتا ہے۔ ابھی جملے نہیں بولے، کہا شادی جائیے نکاح فرمائیے، 72 سال عمر ہے، کہا شادی جائیے نکاح فرمائیے۔ یہ میری تاریخ ہے جہاں سے مجھے جاگ لگی، میں کیسے بھول جاؤں، اور آج کیسے نہ ایک مرید پڑے اپنے پیر کا صحرا۔ یہ جملے کیوں نہ بولے، یہ جذبات اور عنایوں کے کیوں نہ دے۔ آج اگر کرے بلند ہیں، اللہ کی قسم ہمیں ایک ایک چیز کا ادراک ہے۔ مجھے سینچنے والے نے کبھی تہجد کی پہلی منزلت میں سر کے کپڑوں سے دین کے طلاب کے جوتے صاف کیے، کبھی بیٹیوں کی تحفیظ کے لیے ساری رات اپنی آنکھوں کے نور کو قربان کیا ہے، سینہ نور کو قرآن پاک کی سینت بنایا ہے، اور اس پورے علاقے کو فیضان غریب نواز سے کل بھی سجایا ہے اور آج بھی سجایا ہے۔ کہا شادی کیجئے، عرض کی حضور ابھی ابھی بچوں کا غم لے کے آیا، میں نکاح کیسے کروں، 72 سال عمر ہے۔ کہا جس ترتیب سے اللہ نے پہلے بیٹے دیے تھے اسی ترتیب سے اللہ دوبارہ بیٹے عطا فرمائے گا۔ میرا جملہ سنیے، میں پورے وزن سے کہہ رہا ہوں۔ میرے امان کریمان تشریف فرما ہے، زیب سجادہ آستانہ علیہ تشریف فرما ہے، میں کوئی چیز بھی ملاوٹ سے عرض نہیں کروں گا۔ کہا اسی ترتیب سے اللہ آپ کو پھر بیٹے عطا فرمائے گا۔ کہا مجھے رشتہ کون دے گا؟ کہا فلاں گھر چلے جائیے، آج خواب میں میں نے رشتے کا حکم عطا فرما دیا ہے۔ وہ وہاں پر چلے گئے، خواب میں حکم تھا، انہوں نے اپنی 20 سال کی بیٹی اس 72 سال کے استاد الحفاظ کے حوالے کی۔ اللہ نے اسی ترتیب سے پہلے بیٹا دیا، پھر بیٹی دی، پھر بیٹا دیا، پھر بیٹی دی، پھر بیٹا دیا، پھر بیٹی دی، اور ان تینوں کو پھر دین کی تعلیم کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ تو پھر میں یقین سے کیوں نہ کہوں کہ عطا جسے تیرا عکس جمال ہوتا ہے، عطا جسے تیرا عکس جمال ہوتا ہے، وہی پھول سارے گلشن کا لال ہوتا ہے۔ آج آپ آئے ہو، آپ کے لیے بھی لنگر کھلا ہے، آپ کے دامن کو بھرا جا رہا ہے۔ قبلہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ میری طرف سے ایک خاک روبی کا جملہ آپ کی نیاز مندانی میں، آپ کے قدوم مبارک میں قبول ہو جائے تو میرا آنا مقدر ہو جائے کہ یہ جس رستے پہ آج تم نے چلنا ہے، میں نے چلنا ہے، سارے سنگیوں نے، بیلیوں نے، سارے مریدین اور پیر بھائیوں نے چلنا ہے۔ یہ رستہ کیا رستہ ہے؟ آپ سنو، یہ رستہ کہاں سے چلتا ہے اور کہاں تک کو پہنچتا ہے۔ آج اس رستے کی رہبری کی ذمہ داری حضرت قبلہ پیر منصور الحق آوانی کے پاس ہے۔ آپ کا دست مبارک آپ کے بابا حضرت پیر مظہر الحق آوانی کے ہاتھ میں ہے، ان کا دست مبارک جناب محبوب عالم کے ہاتھ میں ہے، ان کا دست مبارک غریب النواز قدوۃ الاولیاء سلطان محمود آوانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہے، ان کا دست مبارک شہنشاہ سواد حضرت قبلہ پیر عبد الغفور اخنزادہ کے ہاتھ میں ہے، ان کا دست مبارک حضرت قبلہ پیر شیخ محمد شعیب کے ہاتھ میں ہے، ان کا دست مبارک استاد الحفاظ حافظ محمد عمر زئی کے ہاتھ میں ہے، ان کا دست مبارک حضرت شیخ محمد صدیق بحر صدق و صفا کے ہاتھ میں ہے، ان کا پیغام محبت حضرت شیخ جنید پشاوری کے ہاتھ میں ہے۔ آگے چلیے، وہ ہاتھ شیخ جنید پشاوری سے شیخ احمد ملتانی کے ہاتھ میں ہے۔ آگے بڑھیے، وہ ہاتھ شیخ احمد ملتانی سے شیخ شاہ عالم دہلوی کے ہاتھ میں ہے۔ آگے بڑھیے، شیخ شاہ عالم دہلوی سے شیخ منور الہ آبادی کے ہاتھ میں ہے۔ اور اب دل سے سنو، شیخ شاہ منور الہ آبادی سے میرے کبیر الدین سدولہ دریائی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ پیغام جب آنکھوں سے دیکھا جائے پھر ہی تو جملے رقصاں ہوتے ہیں، پھر ہی تو جملے رقصاں ہوتے ہیں، وگرنہ آج کا کریٹیکل نوٹ انسان کو کچھ بھی کہنے نہیں دیتا۔ اور حضرت سیدنا شاہ دولہ دریائی کا دست مبارک، میں کون سے جملے بولوں؟ وہ جنہوں نے درس نظامی کیا تو 21 سال خاموش رہے اور 4 سال مراقبہ کیا۔ حضور ادھر ہم پڑھتے ہیں، ادھر بولتے ہیں، جملے، گالیاں، فتوے دست مبارک میں کیے، پڑھا، 25 سال خاموش رہے، اور 25 سال بعد خواب میں آ کے ان کے نانا نے حکم دیا، اے نجیب الطرفین، اے میرے کلندر، اے میرے غوث، اے قطب روحانی، اے محبوب سبحانی، بیٹھ جا بغداد کی مسجد میں، تیری زبان سے جو نکلے گا، جس
میں بے بس ہو جائے گا، اللہ اسے نور ایمان کی دولت عطا فرما دے گا۔ اور یہ نسبت ادھر نہیں رکتی، ان کا دست مبارک حضرت شیخ ابو سعید مبارک مفتی کے ہاتھ میں۔ دیکھیے آپ کہاں جا رہے ہو، آج آئے ہو تو بے دھڑ نہ جاؤ، یہ پیغام فقیر زادے کا لے جاؤ۔ اور ان کا دست مبارک جو ابو سعید مبارک مخدومی سے آگے بڑھتا ہے تو ابو الحسن حنکاری کے ہاتھ میں، ابو الفرقت طرطوسی کے ہاتھ میں، آگے بڑھیں گے عبد الواحد تمیمی کے ہاتھ میں۔ اب میں جس شخصیت کا نام لوں گا آپ کا جسم بھی وقت میں آ جائے گا۔ ان کا دست مبارک اولیاء کبیر کے سب سے جلالی ولی کامل حضرت ابو بکر الشبلی کے ہاتھ میں، وہ جن کے چہرے کو دیکھ کے قرآن پاک اور سید عالم کی احادیث سے لوگوں کی ضیاء منور ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابو بکر الشبلی سے حضرت جنید بغدادی کے ہاتھ میں، حضرت عبداللہ سری سکتی کے ہاتھ میں، حضرت معروف کرخی کے ہاتھ میں، حضرت معروف کرخی سے حضرت داؤد طائی کے ہاتھ میں، حضرت حبیب اجمی کے ہاتھ میں، حضرت حسن بصری کے ہاتھ میں۔ اور اب سنو، اب دست مبارک پہنچا ہے ابو تراب مولا مرتضیٰ کے ہاتھ میں، اور مولا مرتضیٰ کا دست مبارک واہ 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 خاتم النبیین، سید المرسلین، امام العاشقین، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء کے ہاتھ۔ یہ انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہے، جہاں دل کے پیالے کو سیدھا کر کے آئیے، دریوزہ گر بن کے پہنچیے، میرا رب عطا فرماتا ہے، میرا رب عطا فرماتا ہے۔ اس عقیدے کو بھی ذہن میں رکھیے گا، میرا رب عطا فرماتا ہے، اور یہی ان کا عطا فرمانا میرے اور آپ کے لیے خیر بن جاتا ہے۔ میں اس پورے شجرے سے صرف دو بزرگوں کی ایک بات آپ کو سنا کے اجازت چاہوں گا، حضرت ابو بکر الشبلی اور حضرت جنید بغدادی۔ جناب ابو بکر الشبلی نہامت کے گورنر تھے۔ کسی رات دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ابھی تک وہ پیغام نہیں آیا، بتا تیری رضا کیا ہے۔ ابھی تک وہ پیغام نہیں آیا، بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس پیغام کے لیے نکلے، میں پیر صاحبان کی توجہ دعاؤں کے لیے چاہوں گا، اس پیغام کے لیے نکلے اور آگے بڑھے۔ اپنے چچا جناب جنید بغدادی کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ علم پڑھ لیا ہے، علوم سے خود کو مالا مال کر لیا ہے، کرم فرمائیے وہ پیغام سنائیے جو مومن کی معراج ہے، وہ پیغام جو حسین کو نیزے کی انی پہ چڑھ کے آیا ہے، وہ پیغام جو جناب سیدنا صدیق اکبر کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص چوم کے آیا ہے، وہ پیغام جو فاروق اعظم کو مسجد نبوی کی ننگی زمین پر آیا ہے، وہ پیغام جو ذوالنورین کو شہر مصطفیٰ میں آیا ہے، وہ پیغام جو مرتضیٰ کے لیے غدیر خم کے مقام پہ آیا ہے، وہ پیغام جو طیبہ طاہرہ عابدہ بتول سلام اللہ علیہم کے ایک ایک جوان کو نصیب ہوا ہے، وہ پیغام نہیں ملا کہ بیٹے ادھر گورنری کی، لوگوں کی گردن پر حکومت کی، اس طریقے سے پیغام نہیں آئے گا، جا وظیفہ کر، اپنے دل کو اس قابل بنا، پھر تجھے انعام یافتہ لوگوں میں لکھا جائے گا۔ کہا وظیفہ کیا ہے؟ دل سے سنیں، 2-4 منٹ میں بات ختم کروں گا۔ کہا وظیفہ کیا ہے؟ کہا وظیفہ یہ ہے جس شہر میں حکومت کی نا، اس شہر کے ایک ایک دروازے پر جا اور ہاتھ باندھ کے کہے اگر مجھ سے دانستہ نہ دانستہ کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ کے نام پہ معاف کرو، اللہ کے نام پر معاف کرو، رسول اللہ کے نام پر معاف کرو۔ یہ پیغام لے کے جانا ہے اور اسی پیغام میں جا کے اپنی پیشانی کو چمکانا ہے۔ ہر دروازے پر جائیں، معافی مانگے، کوئی دھیرے، کوئی دھتکارے، کوئی اس پیغام کو۔ یہ ہم گورا حدیث شریف کی کلاس میں جب سنتے، یقین کیجئے جسم پر کیف کا عالم طاری ہو جاتا۔ ہم نے دنیا کو کیا سمجھ رکھا ہے، میرے رب کے نظم کو دیکھیے کیا ہے۔ ان اللہ والوں کے دروازوں پر آ کے تو دیکھیے ید بیدا کی کون سی قوت لے کے بیٹھے ہیں۔ قبلہ پورا سال یہ پیغام کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، سال گزرا، دوڑ کے بغداد گئے، جا کر چچا کو ملے، کہا بتائیے اے میرے شیخ کامل کیا میرے لیے اللہ کا پیغام آیا؟ کہا اللہ کا پیغام نہیں آیا۔ جاؤ اب 1 سال تمہارا وظیفہ یہ ہے جس شہر پر حکومت کی ہے اس شہر کے ہر جانور کا، میری اوقات نہیں بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہر جانور کا جو بھی معاملہ فسد ہوگا اسے اپنے ہاتھوں سے اٹھانا پڑے گا۔
گئے پورا سال وظیفہ کیا, دوڑ کے آئے, ایک لمحے کے لیے دنیا جب دل میں پھاڑ مار جائے تو پھر کیفیت کیا ہوتی ہے. دوڑ کے واپس آئے, کہا چچا پورا سال کر لیا, کیا میرے لیے کوئی پیغام آیا؟ کہا نہیں آیا. کہا اب کھانا خود نہیں ہے, لوگوں کے دروازے پر جاؤ اور کھانا کھاؤ. اب جب سال کی کیفیات بدلی تو کبھی تہجد کے جملے ادب ہوئے, کبھی دن کے وقت میں آنکھوں سے آنسو نکلا, کبھی کسی کے جملے سے جسم لہو لہان ہوا, کبھی اس وقت کی دھوپ میں جسم ہلکان ہوا. وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے اور اس وظیفے پر عمل کرتے رہے, کبھی کسی جگہ پر بیٹھ کے کھاتے, کبھی کسی جگہ پر جھک کے کھاتے. اس وقت میں وقت گزرتا رہا, لیکن اب جب چلے بغداد کی طرف تو جسم میں وہ طاقت نہ تھی, جسم میں جرت نہ تھی, جسم میں وہ ہمت نہ تھی. لیکن انہیں کیا پتا, آج شہنشاہ بغداد شہر سے باہر نکلے ہیں اور شہر سے باہر نکل کے اپنے مریدوں کے ہجوم میں ایک اعلان کرنے آئے ہیں. کہا جا ابو بکر شبلی تجھے مبارک ہو, جس شہر کا تو گورنر تھا میرے رب نے اسی شہر میں ملائک تجھے عطا فرما دی ہے. اب ظہر کی نماز کا وقت ہے اور یہ جامع مسجد نہامت ہے. ابو بکر شبلی نے آ کے اعلان کیا, آج گورنر ابو بکر نہیں آیا, آج اللہ کا بندہ, اللہ کا محبوب ابو بکر آیا ہے. جاؤ میرے کھانے کا انتظام کرو. لوگ مشتریاں سروں پر رکھ کے لے آئے. عصر کے وقت سب کچھ بھر گیا. جب سب کچھ دیکھا تو ابو بکر نے ایک جملہ بولا, کیا لوگوں سنو میں پیغام دیتا ہوں, اگر جیتنا چاہتے ہو, اگر اپنے آپ کو حقیقت سے ملانا چاہتے ہو, تم اللہ کے ہو جاؤ, اللہ کی ہر چیز تمہاری ہو جائے گی, اللہ کی ہر چیز تمہاری ہو جائے گی. ان آراز کی محافل میں اگر آپ آتے ہو تو اپنے آپ کو تزکیہ قلب و تزکیہ نفس میں ڈالا کرو, اپنے اندر خلاوت پیدا کرو. وہ کیا کہا تھا ام معبد نے مجھے اور آپ کو تلقین دینے کے لیے کہ کس طرح کی سیرت اور صورت اپنانی ہے. اس نے کہا رأیت رجلا ظاہر الوداد حسن الخلق ملیح الوجہ قسیم وسیم حلوق المنطق ابہى الناس واجملہ من بعید واحسنہ من قریب. بابا بات سنیے گا, یتیم آ جائے تو سر پہ ہاتھ پھیرو, اتنی نیکیاں ملیں گی جتنے سر پہ بال ہیں. کوئی مومن آ جائے تو مسکرا دو, جب تک مسکراہٹ باقی ہے صدقے کا ثواب ملتا رہے گا. اگر کوئی بھوکا آ جائے ایک لقمہ کھانے کا کھلا دو, آسمان کو چیرتی دعائیں نصیب ہو جائیں گی. اولاد ہے تو دین کے حفاظ بناؤ, عالم بناؤ اور حکمت کے ساتھ انہیں مزین فرماؤ. انہیں دریوزہ کرے زہرا, دریوزہ کرے عائشہ, دریوزہ کرے ملیکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ بناؤ. انہیں حفصہ کا علم دکھاؤ, انہیں ام حبیبہ کی راحت سے منور کرو. پھر دیکھو یہ بیٹیاں سینستی ہیں کہ نہیں, پھر دیکھو یہ بیٹے سینستے ہیں کہ نہیں. میرا رب توفیق دے میرے جملوں کو, میرے جملوں کو توفیق دے. میں درد دل سے بھرے یہ جملے آج اپنے شہنشاہ کے آستان پہ کھڑے ہو کے آپ کے سامنے رکھ سکوں. مجھے نہیں پتا زندگی دوبارہ موقع دے یا نہ دے, مجھے نہیں پتا کہ جملے نکل سکے نہ سکے, مجھے نہیں پتا میری نیت اس قابل ہے کہ نہیں, میرا جسم اس قابل ہے کہ نہیں, لیکن بتانا چاہتا ہوں اس آستانے سے حسنی حسینی صداقت بھی فیض پاتے رہے ہیں. اگر ارادہ درست کر کے آؤ گے, غریب النواز کل بھی دیتے تھے اللہ سے لے کے, آج بھی دیتے ہیں اللہ سے لے کے. اللہ پاک آپ کو سلامتیوں میں رکھے, میری غلامی قبول ہو جائے, میرے جملے نیاز مند بن کے آپ کے سامنے آ جائیں. صراط الذین انعمت علیہم, آسان سے ترجمہ, جن کی پیشانی سجدہ ریزی کی چمک سے آراستہ, جن کی آنکھوں میں خشیت الہی کے آنسو ہو, جن کی زبان ذکر خدا رسول سے اس کی رضا کے لیے تر رہے. For the prayer of Almighty Allah and peace be upon him, not for everyone. اس کی زبان اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے, ان کی رضا کے لیے تر رہے. جس کے قلب سلیم و صادق میں مصطفیٰ ہوں اور مصطفیٰ کے خدا ہوں, جس کی جوانی سجدہ ریزی میں رہے, جس کا بڑھاپا ادب اور احترام میں رہے, جس کو اپنے پرایوں سب کی سمجھ ہو, اور جس کو قال اللہ و قال رسول کا جسم بننے کی توفیق نصیب ہو جائے. پھر چلیے وہی معاشرہ جو جناب فاروق اعظم کا تھا, وہی پیغام جو جناب عمر بن عبدالعزیز کے لیے آیا. امان اللہ لعمر من النار ابدا. رب جب پیغام دینے پہ آتا ہے دنیا میں ہی عمر کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو, آپ پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے. یہ 36 واسطے ہیں, 36 واسطے, یہ گڑیاں ہیں, اس تسبیح کی طرح یہ واسطے ملے ہوئے ہیں. یہ محراب ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے,
اور یہ سارے شیوخ اپنے وقت کے ایسے لوگ کہ جن کے چہروں کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے. ادھر بھالیہ میں ایک واقعہ میرے دادا بیان کرتے تھے کہ حضور غریب النواز کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا مجھے صرف آپ کی آنکھیں دیکھنی ہے. آپ آنکھیں بند رکھتے تھے, صرف آپ نے آنکھیں دیکھنی ہے. کہا وہ وقت تھا شیخ نے جب اپنی آنکھوں کو کھولا اس کی زبان پہ میرے مصطفیٰ کا کلمہ جاری ہوا. آج انہی ارادوں سے مزین کہ ہمارے اندر کمیاں بڑی ہیں, ہمارے اندر کجیاں بڑی ہیں. ہم ادوتا زمانے میں رہنے والے لوگ ہیں. ہمارے معاشرے میں سیدہ کائنات کی ذات کی حفاظت بھی جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. ہم بڑے گناہگار, ہم بڑے خطا کار, ہم بڑے ریاکار, ہم بڑے عصیانکار ہیں. صرف اتنی سی بات ہے کہ یہ سارے لوگ آج کہنے آئے ہیں اے غریب النواز تیرے شہباز بھی بہت ہیں, اے غریب النواز تیرے آسمان پر چمکنے والے شہباز بھی بہت ہیں. ہم درد دل سے یہ کہنے آئے ہیں تیرے کتڑے بلڑے اسی بھی ہاں, ہمیں ان میں قبول فرما لیجئے اور ہمیں توفیق دیجئے دین